معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 64، زلیخا کی شادی۔ جب شاہ تیموس نے دیکھا کہ میرا ہوش مند ایلچی عزیز مصر کی بارات لے کر آیا ہے تو بے حد وہ مسرور ہوا، اور اسی وقت زلیخا کو وداع یا اس کی شادی کی تیاری میں مصروف ہوا، اور تیاری بھی بڑے زبردست پیمانے پر کی، یعنی یہ کہ 1000 بڑے حسن و جمال والی کنیزیں، 1000 نہایت حسین و جمیل غلام، 1000 خوش و خرم گھوڑے، 1000 تیز رفتار ناقے بختی اونٹ، 200 فرش دیباج اور 200 گوہرے بے بہار، 200 مشک کی قابیں، علاوہ اس کے اور بے انتہا سامان پیاری زلیخا کے جہیز میں تیار کیا، اور موافق قائدے عزیز مصر سے نکاح کر کے نہایت تزک و احتشام سے اپنی نور نظر زلیخا کو رخصت کیا۔ جب یہ شان و شوکت کی بارات سرحد مصر کے قریب پہنچی تو عزیز مصر استقبال کی رسم کے مطابق حسب ذیل تحائف منہ دکھائی دینے کے لیے اور دلہن کو لینے کے لیے خود آیا۔ سینکڑوں کنیزیں، سینکڑوں غلام، بے انتہا گھوڑے جوڑے اور بہت سے لال و جواہر، بے تعداد سونا چاندی اور خزانہ، غرض یہ کہ عزیز مصر منہ دکھائی دینے کے لیے بہت کچھ سامان لے کر مصر کے جنگل میں آیا۔ سامنے سے دیکھا کہ بارات آ رہی ہے، جس کی تیاری میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے بادل اٹھے چلے آ رہے ہیں، اور بیچ میں اس ماہی مراتب کا ایک ڈولہ ہے جس میں اس کی دلہن سوار ہے۔ بہت ہی خوش ہوا اور اسی وقت اپنا یہ سب سامان اس پر نثار کر دیا، اور بہت سا جواہر نچھاور کرتا ہوا مصر میں داخل ہونے کے لیے خوشی خوشی چلا۔ اور ادھر زلیخا کے دل میں زیارت یوسف علیہ السلام کا شوق اس قدر دامن گیر ہوا کہ خوشی میں پھولی نہ سماتی رہی، اور وہ اپنے جامے سے باہر ہوتی جاتی ہے۔ آخر کار محل سرائے پہنچنے تک اس کو صبر نہ ہوا، اور اسی ڈولے میں سے زلیخا نے اپنے مطلوب و محبوب کو چانک کر دیکھا۔ دیکھتی کیا ہے زلیخا چانک کر، جو عزیز مصر سے با کر و فر ہے، سیاہ فام و حبش کا سا غلام، ساتھ ہے جس کے یہ سب کچھ اژدہام، جس کے یہ کچھ کر و فر ہے، ساتھ ساتھ کر رہا ہے شکل میں بتنوں کو مات۔ جب زلیخا نے اپنے ڈولے سے عزیز مصر کو چانک کر دیکھا تو اسی وقت خواصوں کو کہا، ہائے افسوس، یہ وہ عزیز مصر نہیں ہے۔ ہائے زلیخا کا ڈولہ لٹ گیا، ہائے اس کا تخت و تاج تاراج ہو گیا۔ ہائے جو کچھ میں نے دیکھا خواب میں وہ نہ تھا عالم اسباب میں، ہائے میرا قول تھا اس ذات سے میں بچوں گی دوسروں کے ہاتھ سے، ہائے اب کیا منہ دکھاؤں گی اسے جب کہ اس حبشی کے پھندے پڑ گئے، دل ربا میرا کہے گا مجھ سے کیا، اے زلیخا کیسا یہ اقرار تھا، عہد مجھ سے کر کے کیوں توڑا اسے، کیوں کہ ہوگا منہ یہ اس کے سامنے، ہائے کس کی قید میں آ کر پھنسی، ہائے کیا قسمت کی گردش آ گئی، اس طرف میں باپ ماں سے بھی گئی، اس طرف پائی نہ کوئی بہتری، ہائے میں اور بیچ میں کیسے لٹی، اے میرے معبود یہ کیسے ہوئی، کون جا کر یہ کہے تاموس سے، اب بتا اے باپ بیٹی کیا کرے، جس کا ڈولہ لٹ گیا پردیس میں، زندگی اب اس کی ہو کس تھبیس میں، ہائے میں دھوکے میں یہ کیسی لٹی، جان میری کیسے زخے میں پڑی، ہائے کس کر کی رہی میں اے فتیٰ، تو کہاں ہے آہ پیارے یوسفا، تو عزیز مصر ہے کس مصر کا، اب بھی کچھ بگڑا نہیں جلدی بتا، آئی بس آواز یوسف کان میں، کون کہتا ہے کھڑا سنسان میں ہوں یوسف اے زلیخا صبر کر، کل تجھے آ جاؤں گا میں خود نظر، میں ابھی ایک قافلے کے ساتھ ہوں، آ نہیں سکتا ہوں تجھ تک کیا کروں، کل عزیز مصر میں ہو جاؤں گا،
اور رہائی قافلے سے پاؤں گا۔ سن کے یہ آواز غیبی کی ندا، کچھ دلاسا سا زلیخا کو ہوا۔ زلیخا یہ ندائے غیبی سن کر بے حد مسرور ہوئی، اور پہلے عزیز مصر کی طرف سے اس کا غم غلط ہوا، اور اپنے پیارے عزیز مصر کے انتظار میں پہنچا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اتنے میں آہستہ آہستہ اس کا ڈولا عزیز مصر کے محل سرائے میں پہنچا، جہاں کی تیاریاں جس قدر بھی دیکھتی تھی اسی قدر اپنے مطلوب کے لیے اس کا دل ٹوٹتا تھا اور اس کے دیکھنے کے لیے بے چین ہوئی جا رہی تھی۔ خیر جوں تو کر کے رات ہوئی، اسی سیاہ فام عزیز مصر نے زلیخا کی صورت دیکھنا چاہی۔ ذرا نگاہ پڑی تھی کہ سارا بدن بس راشا آ گیا، اور عزیز تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ یہ امانت ایک نبی کی تھی، یہ امانت ایک معصوم پیغمبر کی تھی۔ تھر تھراتا کانپتا واپس ہوا، غائبانہ اس کا خادم بن گیا۔ صفحہ نمبر 66۔ یوسف علیہ السلام اور مصر کا داخلہ۔ جب اس قبہ رحمت سے حضرت یوسف علیہ السلام غسل فرما کر باہر تشریف لائے تو آپ کے حسن و جمال کی اس وقت عجیب کیفیت تھی، یعنی حد یہ کہ جو دیکھتا تھا آپ کو اسی وقت غش کھا کر زمین پر گر جاتا تھا۔ اور یہ محرم کی 9 تاریخ اور شام کا وقت تھا، اور مصر کی شہر پناہ سامنے آ رہی تھی۔ ادھر یہ قافلہ مصر میں داخل ہونے کے لیے چلا جا رہا تھا، ادھر زلیخا اپنے اس خامد یا عزیز مصر سے اجازت لے کر بظاہر شام کے سہانے وقت کی سیر کرنے، اور در حقیقت اپنے حقیقی محبوب و مطلوب کی تلاش میں اپنے خاصوں کو لیے ہوئے ہاتھی کی انباری پر سوار مصر کے جنگل میں پھر رہی تھی، اور منتظر تھی کہ میرے محبوب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور آج مجھے ضرور جمال دکھائے گا کہ اتنے میں سامنے سے کچھ گرد و غبار اڑتا ہوا معلوم ہوا۔ اتنی سہار نہ ہوئی کہ وہیں اس کا انتظار کرے، اپنے ہاتھی کو دوڑا کر وہیں پہنچی، اور قافلے کی ایک طرف اپنا ہاتھی کھڑا کر کے قافلے کی لین ڈوری دیکھتی رہی۔ جب قافلے کا پچھلا حصہ اس کے سامنے سے گزرنا شروع ہوا تو ایک گھوڑے پر اسی دل ربا کو سوار ہوئے دیکھا، جس کے لیے وہ اپنا جان و مال سب کچھ نثار کر چکی تھی۔ دیکھتے ہی فوراً غش کھا کر ہاتھی سے نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی، جس پر خواسین اور کنیزیں بمشکل تمام زلیخا کو ہوشیار کر کے محل سرائے میں لائیں۔ محل میں آتے ہی زلیخا نے عزیز مصر کو فوراً بلایا اور کہا کہ افواہن سنا ہے کہ کل الصبح ایک عجیب و غریب قافلہ مصر میں آئے گا، جس کو دیکھنے کے لیے میں بھی جاؤں گی اور تم بھی چلنا۔ عزیز زلیخا کی بے حد عزت کرتا تھا اور کہا کہ اچھا تم بھی جانا اور میں بھی چلوں گا۔ ادھر مالک قافلہ نے جب دیکھا کہ مصر کی کوئی بڑی بیگم غش کھا کر ہاتھی سے نیچے گری، فوراً جمال یوسف پر نقاب ڈال دی اور نہایت امن و سکون سے وہ شہر میں قافلہ لے کر داخل ہوا۔ دیکھیے اب مصر میں ہوتا ہے کیا، ایک پتلا آن پہنچا حسن کا، دیکھیے اب کیا قیامت آ بنے، دیکھیے اب کیا وہاں ہو کر رہے، دیکھیے کس کس پہ بنتی ہے وہاں، کس قدر مخلوق ہوگی نیم جاں، کون کون ایک شخص کو دیتا ہے دل، کون کون اس سے بنے گا مزمحل، یوسف کنعان کا حسن و جمال، دیکھیے کس کس کو کرتا ہے حلال۔ صفحہ نمبر 67۔ یوسف علیہ السلام کا جمال۔ تفسیر اسرار المحبت میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مصر میں حضرت یوسف کنعانی کے داخل ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو اگلے روز یوم عاشورہ الصبح ہزارہ مخلوق حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے کے لیے چل نکلی اور سالار قافلہ کے مکان کو آ کر گھیر لیا، اور اب دیوانہ وار چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہیں مطلوب نظر آئے۔ سالار قافلہ ہنگامے سے گھبرا کر مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور عاشقوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ جواب دیا گیا، ساتھ ہے تیرے جو کنعانی غلام، دیکھنے آئے ہیں ہم اس کو تمام، ایک نظر اس کو دکھا دے تو ہمیں، لا سکے تو صبر لا دے تو ہمیں، دل کھنچے جاتے ہیں تیری ملک پر، جان و دل لے اور دکھا دے ایک نظر۔ سالار قافلہ نے جب دیکھا کہ یہاں کی مخلوق حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہے اور دیوانہ وار مخلوق ہے کہ چلی آئی ہے،
بلند آواز سے کہا کہ جو کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھنا چاہے وہ ایک اشرفی داخل کرے۔ یہ سنتے ہی سالار قافلہ کے مکان پر اشرفیوں کا می برسنا شروع ہو گیا اور ایک آن واحد میں 6 لاکھ اشرفیاں برس گئیں۔ اس کے چہرے سے نقاب اٹھا دی۔ اب جو مخلوق نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھا تو دیکھتے ہی نظریں چندیا گئیں، آنکھیں پتھرا گئیں۔ ٹک ٹکی باندھتے ہوئے سب ہوش و حواس حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر چڑھا بیٹھے، اور پھر جو وہاں سے نکلے تو قدم لڑکھڑاتے ہیں اور دیوانوں کی طرح ہر ایک دوسرے کو دیکھتا ہے۔ نیز بے حواس یہاں تک ہو گئے ہیں کہ نہ کوئی کسی کو پہچانتا ہے اور نہ کوئی آپس میں کلام کرتا ہے۔ عرصہ تک یہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد جب لوگوں کو کچھ ہوش آنا شروع ہوا اور اب وہ اپنے اپنے گھروں کا راستہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں تو ہر پھر کر اسی میدان میں آن کھڑے ہوتے ہیں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ وہ تمام دن عجیب حالت میں گزرا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو سالار قافلہ نے حکم دیا کہ آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہ شخص آئے جو 2 اشرفیاں اپنے ساتھ لائے۔ چنانچہ اہل مصر یہ خبر سنتے ہی 2 اشرفیاں لے کر پہنچے اور سالار قافلہ کا مکان 12 لاکھ اشرفیوں سے بھر دیا۔ اس کے بعد پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت سے پھر مشرف ہوئے، مگر بدہوشی اور بے حواسی کا عالم آج پہلے روز سے کافی بڑھ گیا، جس سے ان کو سارے دن جنگلوں میں تنکے چنتے گزرا۔ تیسرے روز سالار قافلہ نے مصر کے بازاروں میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ آج سپہر کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں آئیں گے اور اس کا نیلام کیا جائے گا۔ جس کسی کو لینا ہو وہ تیار ہو کر آ جائے۔ لکھا ہے کہ اس روز حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری اور ان کی زیارت کے لیے تمام مصر کی مخلوق آئی، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین اور عبادت گزار بوڑھے اور جملہ گوشہ نشین زن و مرد حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کے مشتاق ہو کر مصر کے بازاروں میں صبح ہی سے آنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ وہ نقاب پوش سپہر کو آئے گا، مگر ابھی سے مخلوق ہے کہ دریا کی موجوں کی طرح امڑی چلی آ رہی ہے، جن میں وہ عزیز مصر بھی بے انتہا زر و جواہر لیے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کا مشتاق بنا کھڑا ہے، اور آج ہر شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتا ہے۔ آخر کار جوں توں کر کے تیسرا پہر ہوا اور ایک بلند مقام پر سونے کی ایک کرسی بچھائی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نقاب پوش کو اس پر لا کر بٹھایا گیا اور نیلام کرنے کے لیے اس کی نقاب چہرے سے ہٹائی گئی۔ جب نظر اس پر پڑی مخلوق کی، ایک بجلی تھی کہ جو سب پر گری، نیم بسمل ہو گئے پیر و جواں، بند گئی ایک ایک کی بس ہچکیاں، ہر طرف یہ غل تھا یہ آہو بکا، ہائے یوسف کی صدا۔ ایک عورت بازغہ نامی جو مصر کی امیر زادی تھی اور قوم عاد کے گھرانے کی ایک رئیسہ تھی، اور وہ 1000 خچر زر و جواہر کے بھرے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے لیے اپنے ساتھ لائی تھی، مگر جب جمال یوسف علیہ السلام پر اس کی نظر پڑی ہے تو آنکھیں چندیا گئیں اور ششدر و حیران ہو کر بعالم بے خودی چیخ اٹھی۔ عورت: کون ہے تو اے شہ حسن و جمال، تو فرشتہ ہے کہ بدرے کمال، کس پہاڑی سے نکل آیا ہے تو، یہ انوکھا روپ کیا لایا ہے تو، کر دیا مخلوق کو تو نے حلال، ذبح کر ڈالا مجھے اے با کمال، یہ بتا کس نے تجھے پیدا کیا اور کس نے حسن یہ تجھ کو دیا، ہاں بتا اپنا مجھے نام و نشان، نام تیرا کیا ہے رہتا ہے کہاں۔ یوسف علیہ السلام: ہوں میں ادنا بندہ پروردگار، شہر کنعاں ہے میرا جائے قرار، نام ہے یوسف میرا اے نیک ذات، آ گیا میں قافلہ والوں کے ہاتھ، ہو گیا میں اپنے والد سے جدا، کچھ نہ پوچھو حال اے لوگو میرا، ہاں مگر بندہ ہوں میں اس ذات کا، ایک کرشمہ ہے یہ جس کا ہاتھ کا۔ عورت: بولی وہ قربان میں اس ذات کے، یہ کرشمے ہوں بھلا جس ذات کے، جس نے یہ صورت بنائی اے فتیٰ، اس پہ میں ایمان لائی اے فتیٰ، جس کا بندہ ہو بھلا ایسی حسین، خود وہ کیسا ہوگا رب العالمین۔
سب لٹایا مال و زر اس کے لیے، لو لگائی اس نے بس اللہ سے، جو مجازی ہے حقیقی ہو گیا، عشق یوسف سے ہوا عشق خدا، ہے یہی اسحاق عاجز کی دعا، عشق ہو دل میں تو ہو عشق خدا۔ صفحہ نمبر 70۔ یوسف علیہ السلام کا نیلام۔ زلیخا کی جان کڑی ہوئی ہے اور روزانہ عزیز مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بھیجتی ہے۔ آخر ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے نیلام کا بازار لگا اور مصر کے ایک بڑے میدان میں اس عجیب و غریب نیلام کا بازار سجایا گیا، جس کے بیچ میں ایک بڑا قالین بچھا کر اس پر ایک ممبر بچھایا گیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نقاب پوش کو اس پر بٹھایا گیا۔ لکھا ہے کہ مصر کے تمام مرد و عورت اپنی ہستی کے موافق دام و درہم یا زور و جواہر لے کر آنے شروع ہو گئے۔ ان خریداروں میں ایک بڑھیا مسکینہ اس شان کی بھی خریدار بن کر آئی جس کے پاس کچھ سوت کی ککڑی تھی، اور یہ ضعیفہ ککڑی دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتی تھی۔ آپ جس وقت بکنے کے لیے ممبر پر بیٹھے ہیں اس وقت شاہ مصر کا ایک سوار قافلے کے سالار کے پاس پہنچا کہ شاہی حکم یہ ہوا ہے کہ جب تک این جانب یا این جانب کے وزیر اعظم یعنی عزیز مصر نیلام گاہ میں تشریف نہ لائیں، نیلام شروع نہ ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ادھر بولی کے منتظر دل بادل مخلوق انتظار مجسم بنی کھڑی ہے، ادھر زلیخا کی یہ کیفیت ہے کہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے کہ مبادہ میرے محبوب و مطلوب کو کوئی اور چھڑا کر نہ لے جائے۔ گھبرا کر عزیز مصر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے لیے جلدی کیجیے اور اس عجیب و غریب شے کو چھڑا کر لائیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا شخص اسے لے جائے۔ جس کے جواب میں عزیز مصر نے کہا کہ اے زلیخا، گھبراؤ نہیں، سالار قافلہ کے نام حکم امتناعی جا چکا ہے، تا وقت یہ کہ ما خود بادشاہ ریان نہ پہنچ لیں گے بولی نہیں شروع ہوگی۔ مگر اچھا یہ بتاؤ کہاں تک میں اس غلام کو خرید لوں؟ اگر کسی نے اس قدر قیمت لگا دی کہ اس سے زیادہ میرے پاس نہ نکلی تو میں کیا کروں گا؟ زلیخا فوراً اپنی جائے سکونت پر آئی اور کئی ڈبے بیش بہا قیمتی موتیوں کے لے کر عزیز مصر کے پاس پہنچی اور کہا، لو، یہ موتی اتنے اور اس شان کے ہیں کہ ان کی قیمت تمام جہان مل کر بھی نہیں دے سکتا۔ جو تم سے ہو سکے وہ اور یہ موتیوں کے ڈبے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں میں ڈال دینا اور حضرت یوسف کو لے کر آنا۔ عزیز مصر نے وہ ڈبے لے کر اپنے سرمایہ میں داخل کیے اور تمام سرمایہ لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، حضور، مجھے نیلام میں جانے کی اجازت ہے؟ بادشاہ نے کہا، اے عزیز، ہم چاہتے ہیں کہ غلام کو ہم خریدیں۔ عزیز نے عاجزانہ لہجے میں کہا کہ حضور، آپ کا یہ غلام لا ولد ہے اور چاہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنی فرزند میں ہی لے لے اور اپنا دل شاد کرے۔ بادشاہ ریان نے فرمایا کہ اچھا، میں تمہیں اس کے خریدنے کی بخوشی اجازت دیتا ہوں، جاؤ اور جہاں تک ممکن ہو اسے چھڑا کر لاؤ، مگر دیکھو اس کی خریداری کے لیے تاجران و مالداران شہر حد سے زیادہ زور لگائیں گے، کسی سے نیچے نہ ہونا اور اس غلام کو لے کر ہی آنا۔ عزیز مصر بادشاہ ریان بن ولید سے وعدہ لے کر نیلام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ بس عزیز مصر کا پہنچنا ہی تھا کہ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی شروع ہو گئی۔ منادی نے آواز دی، من یشتری ھذا الغلام الحسیبا، من یشتری ھذا الغلام اللبیبا، یعنی کون ہے جو بڑے حسب نسب والے غلام کو خریدے اور کون ہے جو اس عقل مند غلام کو خرید لے؟ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے منادی، یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو، من یشتری ھذا الغلام اللسیبا، من یشتری ھذا الغلام الغریبا، یعنی کون ہے جو اس جفاکش غلام کو خریدے اور کون ہے جو اس غریب الوطن مسافر غلام کو مول لے۔ صاحب قصص لکھتے ہیں کہ پہلی بولی 1000 اشرفیوں سے شروع ہوئی، دوسرے نے 1,00,000 اشرفیاں لگائیں، تیسرے نے 1,00,000 اشرفیوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے برابر مشک خالص اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر لال و جواہر لگائے۔ اس کے بعد منادی نے پھر ایک زور سے آواز لگائی جس کے سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
جس کی تاب رب العزت کو نہ ہوئی، اور اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بموجب حکم ربی سدرۃ المنتہا سے ایک دم چپکے میں یا اتنی جلدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ آپ کے آنسو اپنے مبارک ہاتھوں پر لیے اور بہت کچھ دلاسا اور تشفی دیتے ہوئے فرمایا: اے یوسف، اس وقت کے آنسو تیرے یوں سمجھنا عرش اعلیٰ پر گرے، عرش و کرسی ہل گئے ہیں بس تمام، اور ملائک میں ہوا ہے اژدہام، چیخ اٹھے سب تیرے نیلام سے، رو رہے ہیں سب کے سب تیرے لیے، اور یہ ہے ارشاد رب العالمین: غم نہ کر یوسف ذرا گھبرا نہیں، مجھ کو اپنی ذات عالی کی قسم، میں نہیں بھولا ہوں تجھ کو ایک دم، غم نہ کر اندوہگی دل میں نہ ہو، میں سبھی اس خلقت و مخلوق کو کر کے چھوڑوں گا تیرا عاجز غلام، روز جھک جھک کر کریں گے یہ سلام، دے رہے ہیں آج جو قیمت تیری، کل تیرے ہاتھوں بکیں گے یہ سبھی، آج چرچا ہے تیرے نیلام کا، کل کو ڈنکا ہوگا تیرے نام کا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ کلام مسرت انجام سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام شاد ہو گئے کہ اتنے میں منادی نے پھر آواز دی: من یشتری ھذا الغلام، یعنی کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس منادی کی طرف جھک کر فرمایا کہ اے منادی، یہ کہہ کر آواز دے: من یشتری صدیق اللہ ابن اسرائیل ابن خلیل اللہ، یعنی کوئی ہے جو اللہ کے صدیق اور حضرت یعقوب کے بیٹے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے کو خریدے؟ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا منادی سے یہ کہنا سالار قافلہ نے سن لیا، جس کو سنتے ہی وہ سن ہو گیا اور اس کی آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا، اور منادی کو خاموش کر کے دم بخود یا سکتے کے عالم میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ جب بڑی دیر کے بعد مالک کے حواس درست ہوئے اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا، قدموں میں گر گیا اور لرزتے کانپتے یہ کہنا شروع کیا: کیا خلیل اللہ کہ تم ہو پسر حضرت یعقوب کے نور نظر؟ حیف پوشیدہ یہ مجھ سے کیوں رکھا، کیوں نہ ظاہر چاہے کنعاں پہ کیا؟ آپ کو سر پر بٹھاتا اے جناب، آپ کو مالک بناتا اے جناب، پاؤں دھو دھو کر پیا کرتا صدا، پیش آتا کیوں یہ ایسا واقعہ؟ اے مقدس ذات اب میں کیا کروں، اس گناہ سخت سے کیوں کر بچوں؟ اے نبی کے بیچنے پہ بیٹھا ہوں میں، ہائے کیسے ظلم پہ چھایا ہوں میں، کیا بڑی تقصیر مجھ سے یہ ہوئی آل اسرائیل کے نیلام میں۔ اے جناب حضرت یوسف علیہ السلام، اب اگر میں آپ کو نیلام گاہ سے اٹھا لیتا ہوں تو تمام ملک مصر میں میری عزت برباد ہو جائے گی، اور میری شان پر وہ بدنما دھبا لگے گا جس کا چھٹنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر سارے ملک میں مجھے منہ دکھانے کی جگہ نہ رہے گی، اور اگر نیلام گاہ میں بٹھا کر آپ کو نیلام کرتا ہوں تو خاندان نبوت کی سخت ترین توہین ہوتی ہے، جس سے خدا کو منہ دکھانے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے گی۔ سخت پریشان ہوں کہ کروں تو کروں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سالار قافلہ کا یہ ستھرا خیال اور اس کا دلی حزن و ملال معلوم کر کے نہایت محبت اور ہمدردی سے فرمایا: اے مالک، تو اپنے دل میں ذرا غمگین نہ ہو اور بلا خوف و خطر مجھے نیلام کر دے۔ مرضی مولا یوں ہی تھی جس میں مجھے اور کسی کو دم مارنے کی طاقت نہیں، اور ایسے مصائب و تکالیف برداشت کرنا ہم لوگوں کا عام شیوا ہوتا ہے، اور افعال الہی پر ہم لوگ جان و مال سے راضی ہوتے ہیں۔ اے سالار قافلہ، جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک کرو، لیکن اتنا ضرور کہنا مانو کہ وہ بے نامہ جو کنویں سے نکلتے وقت میرے بھائیوں نے تم کو لکھ کر دیا تھا وہ مجھے دے دو، تاکہ بوقت ملاقات کبھی اپنے بھائیوں کو دکھا سکوں۔ یہ سنتے ہی سالار قافلہ نے وہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کیا۔ آپ نے بے نامہ لے کر فرمایا: اب تمہارا جو جی چاہے کرو۔ سالار قافلہ نہایت نادم تھا۔ آخر اسی ندامت کی حالت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نیلام کی چوکی پر بٹھایا، جہاں بے انتہا مخلوق حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے ہمہ تن شوق مجسم بنی ہوئی کھڑی ہے، اور ہر شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے حضرت یوسف علیہ السلام کو میں ہی اپنے نام چھڑاؤں،
کہ اتنے میں بولی شروع ہوئی اور ایک ہی آن میں قیمت بڑھ چڑھ کر عزیز مصر کے نام بولی ختم ہو گئی۔ یعنی عزیز مصر نے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا قیمت دی؟ قصص میں لکھا ہے کہ 10 لاکھ اشرفیاں، 40 لاکھ درہم، 100 لڑیاں یا 100 ہار گوہرے آبدار، 1000 نافے، 1000 شماسہ عنبر، 1000 کافور کی ڈالیں، 1000 رومی اطلس کے تھان، 1000 رومی مخمل کے تھان، 1000 ناقے ماں سوار، 1000 تاڑی گھوڑے ماں ساز و سامان، 1000 رومی کنیزیں، 1000 فوج و سپاہ اور بہت کچھ زر و جواہر اور بے انتہا مال و دولت دے کر سالار قافلہ سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کی تمنا کے مطابق بہت سے بہت اور زیادہ سے زیادہ قیمت بھی دلوا دی اور اپنے بندے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش کر دیا۔ کس قدر سنتا ہے وہ پروردگار، کس قدر دیتا ہے دولت بے شمار، تھی جو یوسف کی تمنا اے دلی، آج وہ اللہ نے بس ان کو دی۔ آپ نے جب یہ بڑی قیمت لگی، یہ ندا عرش معلی سے ہوئی، دیکھ کر آئینہ تم نے جو کہا، آج بس قیمت وہی لو یوسفا، ہم ہیں وہ سرکار وہ دولت مدار، ہم ہیں بس ہر فعل میں خود اختیار، پوری کرتے ہیں سبھی کی آرزو، دیکھ اے بندے ہمیں پہچان تو، تیرے منہ کی بات کو لیتے ہیں ہم، یوسف اے بس وہی دیتے ہیں ہم، چاہتے ہو ہم سے اچھی آرزو، فال اچھی اور اچھی گفتگو، کیا زباں ہم نے عطا کی اس لیے اپنے حق میں یہ برائی سے چلے۔ صفحہ نمبر 74، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ کیا تو سالار قافلہ نے بموجب دوسری روایت کے عزیز مصر کے پاس آ کر کہا کہ میں نے اس مبارک فرزند کو 18 درہم میں خریدا ہے، بس وہی 18 درہم اس کے بدلے میں لینا چاہتا ہوں کہ اس بابرکت ذات سے روحانی دولت حاصل کروں۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا اور آپ دیدہ ہو کر کہا کہ میں آپ کے اوپر سے یہ تمام دولت نثار کرتا ہوں اور سوائے 18 درہموں کے اور کچھ نہیں لوں گا، کیونکہ آپ نبی اور نبی کے بیٹے اور شہزادے ہیں، اس لیے آپ کی عظمت میرے دل میں اور میری رگ رگ میں سما گئی ہے۔ نیز دوسری بات یہ ہے کہ میں لا ولد ہوں اور کوئی اولاد نہیں رکھتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ میری خدمت کے صلے میں میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاں اولاد عطا فرمائے۔ سالار قافلہ کی یہ باتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی، جس کی نسبت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سالار قافلہ کی 2 بیویوں اور 12 لونڈیوں میں سے تھوڑے ہی عرصے میں 24 فرزند عطا فرمائے اور اس کے گھر میں اولاد کی ایک فوج ہو گئی۔ کارگر ہوتی ہے نیکوں کی دعا، 12 ور ہوتی ہے نیکوں کی دعا، غافلوں کا مانگنا ان کی دعا، بڑھ بڑاتا جیسے ایک سوتا ہوا، نیک و بد میں جاگتے سوتے کا حل ہے، حقیقت میں یہی سچی مثل، دوستوں کی لاج رکھتے ہیں سبھی، کام آتی ہے یقینی دوستی، دوستی سچی اگر ہوگی کہیں، منہ سے بول اٹھے گی وہ خود بالیقین، دوستی سچی ہوگر اللہ سے، کیوں مسلمانوں کی یوں حالت گرے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔